السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طنز و مزاح محمد اسلام کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، 100 لفظی کہانیوں کا سلسلہ ہمارا خوب چلا اور آپ کی طرف سے اس کا پذیرائی بھی بہت کی گئی۔ اب ہم آئندہ ویڈیوز میں اور آج کی اس ویڈیو میں نت نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، اور آج جو ہے یہ جو ہم موضوع طنز و مزاح کا لے کے آئے ہیں وہ پیش کرنے سے قبل حسب روایت ہم اصلاح زبان کے حوالے سے ایک لفظ کی پہلے وضاحت کر دیں، پھر اس طرف چلتے ہیں۔ تو وہ لفظ جو ہم نے آج کی نشست کے لیے منتخب کیا ہے وہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے ہمالیہ بولا جاتا ہے۔ ہمالیہ لفظ ہے، وہ ہے الگ کر دیں اس میں سے، ہمالیہ، ہم ہے میم سے ملا کے ہمالیہ بولتے ہیں، تو درست لفظ کی ادائیگی ہوگی ہمالیہ۔ تو اس کو میرے وہ احباب نوٹ فرما لیں جو اس سلسلے سے خاص طور سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ سامعین بھی جو مسلسل ان الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے طنز و مزاح کے لیے، اس کا عنوان ہے روٹھنا، منانا اور ان ہاؤس تبدیلی۔ گلے شکوے، روٹھنا اور منانا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں، آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ لگتا ہے نا؟ آپ کے ہاں کہنے کا شکریہ۔ دراصل گلے شکوے، روٹھنا اور منانا زندگی کا اسی طرح کا حسن ہے جس طرح اختلافات کو جمہوریت کا حسن قرار دیا جاتا ہے۔ بیوی، محبوب، دوست، بچے، باس اور بہاریں اکثر روٹھ جاتی ہیں۔ لوگوں کے خفا ہونے کا انداز بھی کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ بہرحال کئی طرح کے لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن بیوی کا ناراض ہونا کراچی آپریشن سے کم نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے، روٹ کر کوئی کہیں بھی جائے مگر بیوی روٹ جائے تو سیدھی میکے جاتی ہے، اور اس کے میکے پہنچتے ہی پورا میکا آپ سے روٹ جاتا ہے۔ ایسی بیویوں کو منانے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے مسئلہ کشمیر، پاک بھارت مذاکرات، یعنی بار بار مذاکرات ہوتے ہیں اور نتیجہ صفر ہی نکلتا ہے۔ ایسی بیویوں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ ماضی میں شوہر کی جو محبت انہیں میسر رہی ہے وہ اس محبت کا ہی کچھ بھرم رکھ لیں۔ ایسی صورت میں شوہر حضرات فراز کے اس شعر کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ یہاں ہم ایک حمام کا ذکر بھی کرنا چاہیں گے جس کے بارے میں یہ شعر کچھ اس طرح لکھا ہے تاکہ آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے۔ کس کس کو بتائیں گے گندگی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو نہانے کے لیے آ۔ تو یہ شعر تھوڑا سا تحریف کی گئی ہے اس میں۔ بہرحال سب بیویاں ایسی نہیں ہوتیں، بلکہ بیشتر بیویاں ویسی بھی ہوتی ہیں۔ میرا مطلب ہے میکے نہیں جاتی اور معاملات گھر میں طے کر لیتی ہیں۔ جس طرح اراکین اسمبلی معاملات پارلیمنٹ میں طے کر لیتے ہیں اور سڑکوں پر آنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایسی بیویاں اچھی ہوتی ہیں جو پانی، آئس کریم اور بریانی وغیرہ کے عوض ناراضی ختم کر دیتی ہیں، یا ان کی تلخی چند میٹھے بول سے مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ ایسی بیویاں شوہر کی محبت کو اس وقت بھی نہیں بھولتیں جب وہ روٹھ جاتی ہیں، اور محبت کا برہم رکھنے کے لیے شوہر کو منانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتیں۔ ایسی صورت میں شوہر کو یہ شعر یاد کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ۔ شکوے، گلے، روٹھنا اور منانا سب کا حق ہے، اور ایسے تمام افراد کے جملہ حقوق ہم محفوظ سمجھتے ہیں۔ بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے بعض لوگ ان حقوق کو جمیلہ کے حقوق بھی تصور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے خفا ہوتے ہیں یا روٹھتے ہیں کہ لا تعلق سے ہی ہو جاتے ہیں اور کوئی شکوہ یا گلہ بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے اس شعر میں پروین شاکر نے یہی بات کہی ہے۔ خفا اگرچہ ہمیشہ ہوئے مگر اب کے، وہ برہمی ہے کہ ہم سے انہیں گلہ بھی نہیں، وہ برہمی ہے کہ ہم سے انہیں گلہ بھی نہیں۔ بہرکیف ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ بعض لوگ خفا تو ہوتے ہیں لیکن بظاہر لگتے ہیں، ان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔
ہمیں ایسے لوگ بہت پسند ہیں، کیا آپ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ یہاں میں یہ اضافہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ لوگ بھی بہت اچھے لگتے ہیں جو روٹ کر زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں منایا جائے، جبکہ کچھ ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں منایا بھی نہ جائے۔ اگر آپ انہیں منانے کی کوشش کریں تو وہ برہم ہو جاتے ہیں اور منانے والے کے سامنے یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ خود منانے میں کامیاب نہ ہو تو اسے کسی تیسرے فرد کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، سیاستدان اور بعض سیاسی پارٹیوں کے سربراہ بھی روٹھ جاتے ہیں اور انہیں بھی بار بار منایا جاتا ہے۔ اور اگر حکومت کے لیے اس لیڈر کو منانا مشکل ہو تو وہ کسی تیسرے سیاستدان کا سہارا لیتی ہے۔ اب دیکھیں نا، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے الطاف حسین کو منانے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے مدد مانگ لی تھی۔ الطاف حسین کو منانے کا ٹاسک انہیں سونپا گیا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیوی اور سیاستدان کو منانا کتنا مشکل ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ روٹھنا اور منانا ازدواجی اور سیاسی زندگی کا حصہ ہے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سیاسی اور ازدواجی طور پر روٹھنا اور منانا ضروری ہے۔ ہر دو معنوں میں بعض لوگوں کو روٹھنے اور بعض کو منانے میں مہارت حاصل ہوتی ہے، جبکہ بعض یہ جانتے ہیں کہ فریق ثانی کو کس طرح منایا جائے۔ وہ منانے کے غیر معیاری طریقے استعمال کر کے مزید شرمندہ ہوتے ہیں۔ اگر فریق ثانی کو ترس آ جائے تو خود ہی کہہ دیتا ہے کہ تمہیں تو منانا بھی نہیں آتا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ازدواجی زندگی کی طرح سیاسی زندگی میں بھی روٹھنے اور منانے کا عمل جاری رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی اور سیاسی زندگی میں ان ہاؤس تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ سیاست میں ان ہاؤس تبدیلی آ جائے تو وزیر اعظم بدل جاتا ہے۔ اگر ان ہاؤس تبدیلی ازدواجی زندگی میں آ جائے تو آپ کی بیگم صاحبہ بدل جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیے، بیگم بدلنے کا آئینی اور قانونی طریقہ یہی ہے۔ اس لیے سیاسی ماہرین اور خاندانی بزرگ سڑکوں پر فیصلہ کرنے کی بجائے ہاؤس میں فیصلہ کرنے پر زور دیتے ہیں۔ بہرکیف ہماری دعا ہے کہ آپ کو رب کائنات ان ہاؤس تبدیلی سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ بدلتے موسم اور بدلتے لوگ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا موجودہ ہاؤس کے معاملات کو جوں کا توں چلنے دیں، چاہے آپ کی بیگم صاحبہ نے ہاؤس اسپیکر کا رول ہی کیوں نہ منتخب کر لیا ہو۔ ویسے بھی بیگم صاحبہ جیسی بھی ہوں، آپ ان سے اسپیکر کا کردار چھین نہیں سکتے۔ آپ نے یہ مشہور جملہ بھی سنا ہوگا کہ خواتین بولتی بہت ہیں، پس صاحبو، ہم جب سے اس بات کے قائل ہوئے ہیں تب سے ہر خاتون کو اسپیکر ہی تصور کرتے ہیں، خواہ اس کے سر پر ان ہاؤس تبدیلی کی تلوار ہی لٹک رہی ہو، یا وہ روٹ کر میکے جا چکی ہو، یا معمول کی زندگی گزار رہی ہو۔ ان حالات میں ہم شوروں کی حیثیت فاٹا کے اراکین اسمبلی سے زیادہ تصور نہیں کرتے۔ ان حالات میں ہم شوروں کی حیثیت فاٹا کے اراکین اسمبلی سے زیادہ تصور نہیں کرتے۔ معاف کیجیے گا، بات شروع ہوئی تھی روٹنے اور منانے سے، اور بات جا پہنچی ان ہاؤس تبدیلی اور اسپیکر تک، حالانکہ بات کو جوانی تک پہنچنا چاہیے تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے صاحب، روٹنا، منانا اور پھر روٹنا زندگی خوشگوار بنانے کا یہ ہے بہانہ۔ امید ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اب آپ روٹنے اور منانے کی پریکٹس شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں جن کا تذکرہ ہم نے از خود ابھی نہیں کیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی نشست، جس میں ہم نے آپ کو ایک مختلف مزاح پارہ پڑھ کر سنایا۔ امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔